اللہ 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 فی الحال وہ کتاب جوہرۃ النیرہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ جوہرۃ النیرہ میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 میں باب ما یفسد فی الصلاۃ وما یکرہ فیہ، یہ بحث آپ اٹھائیں جوہرہ نیریہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے ولا یکف ثوبہ، کف ثوب نہ کرے، کف ثوب کس کو کہتے ہیں؟ تعریف لکھتے ہیں وَهُوَ أَن يَرْفَعَهُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ، وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے سامنے سے یا اپنے پیچھے سے کپڑے اٹھائیں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں، اسی لیے کہ وہ کپڑے مٹی سے نہ لگ جائے یا زمین پر نہ لگ جائے، اور یہ علامت جو ہے یہ من الجبابرہ، یہ تکبر والوں کی علامت ہے۔ یار ٹخنے ننگے کرنے تکبر کی علامت نہیں ہے، یہ تکبر کی علامت ہے جس کی تعریف میں آپ کو کر رہا ہوں۔ اس طرح صحیح بخاری کی شرح آپ فتح الباری کو اٹھائیں، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377، علامہ ابن حجر آپ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ باب السجود علی 7 اعظم، اس کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کر لوں اور نہ کف و صوب کروں اور نہ کف و شعر کروں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ شارح بخاری ہے حضرت علامہ ابن حجر، آپ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ کف و صوب ہے کیا پینٹ یا شلوار فولڈ کرنے کو ہی کف و صوب کہتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں والحکمت فی ذالک انہ اذا رفع ثوبہ وشعرہ عن مباشرۃ الارض اشبہہ المتکبر۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے کپڑوں کو یا اپنے بالوں کو دوران سجود اپنے زمین سے اٹھانے کی کوشش کریں اور اسے زمین پر لگنے سے بچانے کی کوشش کریں اور اسے ضم کر لیں اپنے ساتھ، تو اس کو منع کیا گیا ہے اسی لیے کہ یہ مشابہت ہے متکبرین کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ کپڑے جو ہے اسے اکٹھے کرنے کو ہی کف الصوب کہتے ہیں، کف الصوب شلوار فولڈ کرنے کو یا پھر شلوار اٹھانے کو یا پھر تہبند کو چھڑانے کو کف الصوب نہیں کہتے، یہ ترجمہ کف الصوب کا نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک حوالہ بھیجا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے کسی حدیث سے بھی سنائے نا کہ کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنے لباس کو یعنی اپنی ذیل اپنی شلوار کو آپ مبارک نے چھڑایا ہو یا اوپر اٹھایا ہو، تو پھر بھی میں اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں اور فقہ حنفی کی اس لفظ کو جو حدیث سے مستنبط ہے کف الصوب، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن بہرحال ایک حدیث شریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب التشمر فی الثیاب، انٹرنیشنل نمبر حدیث جو ہے وہ 5786 5786 نمبر حدیث ہے۔ حدثنی اسحاق اخبرنا ابن شمل اخبرنا عمر ابن ابی زائدہ اخبرنا عون ابن ابی جحیفہ عن ابیہ ابی جحیفہ قال فرأیت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم اقام الصلاة فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين الى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة۔ مجھ سے اسحاق ابن راویہ نے بیان کیا ہے، کہا ہم کو ابن شمیل نے خبر دی، کہا ہم کو عمر ابن ابی زائدہ نے خبر دی، کہا ہم کو عون ابن ابی جحیفہ نے خبر دی، ان سے ان کے والد ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جس کو آپ نے ان کی ذیل کو نچلے والے حصے کو سمیٹ کے رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نیزے کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز عید پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نیزہ کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ یہاں پر ایک لفظ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ مشمرا، حضور نے ایک لباس پہنا ہوا تھا اور لباس میں سے حضور کی لباس نچلے والا حصہ جو تھا نا وہ مشمرن تھا۔ مشمر کی معنی ہم علامہ ابن حجر سے فتح الباری میں
آپ جو ہے وہ لکھتے مشمرن کی معنی نقل کرتے کہ رفع اسفل الثوب، نچلے والے حصے کپڑے آپ نے اٹھائے ہوئے، زیادہ آسان کر دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کپڑا جو آپ نے نیچے پہنا ہوا تھا، تہہ بند پہنا ہوا تھا، تہہ بند کے نچلے والے حصے کو آپ نے فولڈ کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہو گئی کہ فولڈ کرنا تہہ بند یا شلوار کا یہ کف الثوب نہیں ہے۔ کف الثوب ہوتی تو علامہ ابن حجر اس حدیث کے ساتھ میں مشمرت۔ اچھا، مشمر کے ایک معنی اور بھی آپ کو بتاؤں، چڑھانا کہتے ہیں مشمر کو، اور آپ جہاں بھی آستینوں کی چڑھانے کی بات کریں گے تو فقہ کے اصول میں، حدیث کے اصول میں مشمرن کفیہ، انہوں نے اپنے آستینوں کو چڑھایا ہوا تھا۔ معنی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جو لباس پہنا ہوا تھا، ان کا جو نچلے والا لباس تھا آپ مبارک کا، وہ مشمر تھا، یعنی ان کو فولڈ کیا گیا تھا۔ یہ میرے ایک ساتھی دوست نے مجھے بتایا ہوا تھا تو میں نے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں بھی میں پیش کر دوں۔ اب آتے ہیں اس لغت کی معنی کی طرف کہ کف الثوب کہتے کس کو ہے۔ فقہا کے اقوال سے تو آپ نے دیکھا، لیکن اگر آپ القاموس الوحید اٹھائیں جو لغات کی کتاب ہے، عربی لغات کی کتاب، تو اس میں تشمیر کے معنی کو کہتے ہیں آستین چڑھانا، تشمیر آستین چڑھانا، اور کف الثوب کہتے ہیں انضمام الثوب یا جمع الثوب کو کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی وہ معنی نہیں کرتا کہ شلوار فولڈ کرنے کو کف الثوب کہتے ہیں، یا پینٹ فولڈ کرنے کو یا تہبند فولڈ کرنے کو کف الثوب کہتے ہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ المنجد آپ اٹھائیں گے اور آپ اس میں سے لفظ کاف کو سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کف الثوب۔ کف الثوب کے معنی وہ یہی کرتے ہیں کہ کف الثوب اپنے کپڑے کو بچانا، کفاف سے ہے یعنی من التراب مٹی سے، یا من الارض زمین سے، اس کو کف الثوب کہتے ہیں۔ اور فرہنگ عمید جو فارسی کی فرہنگ ہے، جس میں سے ہمیں لغات کی کتاب ہے فرہنگ، اس میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کف الثوب کا لفظ لکھا گیا ہوا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو بچانا، وہ آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حوالہ بھی مجھے یاد آیا کہ تبیین الحقائق جو شرح کنز الدقائق ہے، اس نے بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 164 جلد نمبر 1، باب ما یفسد الصلاۃ و ما یکرہ فیہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وکف الثوب، کف الثوب منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے لأنہ نوع تجبر، اسی لیے کہ یہ جبر والی ایک کام ہے، تکبر والا کام ہے۔ تو خدا را انصاف فرما دیجئے کہ کیا پانچے اوپر اٹھانا نماز کے لیے یہ تکبر کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میرے ایک فاضل دوست نے مجھے ایک حوالہ، میری ایک کلپ کے جواب میں انہوں نے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ شرح صحیح مسلم شریف میں جو امام نووی نے اس کا شرح ساتھ لکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کف الثوب سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پانچے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بڑی تعجب ہوئی کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی جیسے شخصیت کیسے اس لفظ کو ایسے تبدیل کر سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید میرے اس فاضل دوست کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی صحیح مسلم اور امام نووی کے وہ شرح موجود ہے۔ تو میرے پاس یہ ہے صحیح مسلم شریف، اور اس کی ذیل میں جو ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کا شرح ہے، اس کو ہم نکالتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ مکتبہ علمیہ ارگ بازار قندہار افغانستان کا چھاپ ہے، اور ان کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 193 193 جلد اول۔ میرے فاضل دوست نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا اور میں وہی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا اگر آپ روایت سننا چاہیں گے تو آپ پوری کی پوری روایت سنیں۔ حدثنا محمد ابن حاتم قال حدثنا بحث قال حدثنا وہیب قال حدثنا عبداللہ ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم
الجبہ و اشار بیدہ علی انفہ والیدین والرجلین و اطراف القدمین، اور فرمایا ولا نکفت الثیاب ولا الشعر۔ یہاں پر کف الثوب کی لفظ کو تبدیل کر کے ولا فرمایا کہ ولا نکفت الثوب، نکفت الثوب کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اچھا، تو میرے فاضل دوست نے کہا کہ اس کی ذیل میں، اس حدیث کی ذیل میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ کف الثوب کس کو کہتے ہیں، آپ سماعت فرمائے۔ یہ اس پر امام نووی لکھتے ہیں قول علیہ السلام سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پر مجھے یا 7 اعضاء پر مجھے سجدے کا حکم دیا ہوا ہے، اور فرمایا وقول علیہ السلام لا نکفت الثیاب ولا الشعر هو بفتح النون وکسر الفاء ای لا نضمها ولا نجمعها، ہم اپنے لباس کو ضم اکٹھا نہیں کرتے، اسے جمع نہیں کرتے دوران نماز میں۔ اللہ اکبر۔ کہاں پر روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ شلوار کو ہم فولڈ نہیں کرتے؟ امام نووی نے شرح لکھا ہوا ہے، اور آپ آگے لکھتے ہیں والکفت الجمع والضم، فرماتے ہیں کفت کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ولا نکفتو، یہ نکفتو کفت کا کیا معنی ہے؟ الجمع والضم، اکٹھا کرنا اور جمع کرنا۔ ومنہ قولہ تعالی، آپ دلیل بھی دے دیتے ہیں کہ کفت یا اسی طرح کفت کا کیا معنی ہے، آپ دلیل دیتے ہیں اللہ کی قول سے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کفات یا کفاف، کفت اس کی معنی کیا ہے؟ اے تجمع الناس فی حیاتہم و موتہم وہو بمعنی الکف، اس کو کہتے ہیں کف، جمع ضم اکٹھے کرنے کو کف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام نووی نے جو شرح لکھا ہوا ہے، اس سے بھی ثابت ہوا کہ کف الثوب جو ہے وہ شلوار فولڈ کرنے، پینٹ فولڈ کرنے یا اوپر چڑھانے کو، شلوار کی یا پینٹ کو اوپر چڑھانے کو، اس کو کف الثوب نہیں کہتے، بلکہ کف الثوب جو ہے اسے کہتے ہیں کہ کسی بندے کا لباس اتنا بڑا ہو کہ اگر وہ حالت سجود میں جانا چاہیں تو ان کا لباس زمین پر لگ رہا ہو، وہ اپنے لباس کو وہاں سے جمع کر کے ضم کر کے اپنے ساتھ اکٹھا کر کے رکھیں، من الکفاف، بچانے سے کہ زمین پر نہ لگ جائے، مٹی پر نہ لگ جائے، اسے کہتے ہیں کفاف۔ دردمندانہ اور عاجزانہ التماس کر رہا ہوں ان علماء کرام کی خدمت میں جنہوں نے کف الثوب سے یہ معنی لیا ہوا ہے کہ شلوار کو یا اپنے پینٹ کو یا تہبند کو فولڈ کرنا منع ہے، تو اس کو چون کہ مکروہ تحریمی ہو گیا، فلہٰذا آپ لوگ ٹخنے چھپا کے نماز پڑھا کرو۔ میں دس بستہ عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کی اس ترجمے کی وجہ سے لوگ حرام پر مبتلا ہو رہے ہیں، لوگ حرام پر مبتلا ہو رہے ہیں، لوگ اپنے ٹخنوں کو چھپا کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ کف الثوب منع ہے۔ ہمارے عوام کو کیا پتا کہ کف الثوب ہے کیا، بلکہ معلوم نہیں ہے کہ علماء کرام نے یہ کف الثوب کی معنی شلوار اور یا تہبند کو فولڈ کرنا یا اٹھانے کو کہاں سے ثابت کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ثابت کیا کہ کف الثوب اس کو نہیں کہتے، فلہٰذا آپ علماء کرام کی خدمت میں دردمندانہ التجا ہے، عارضی ہے کہ برائے مہربانی لوگوں کو حرام سے بچائیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو بالفرض و تقدیر تسلیم بھی کر لے کہ چلو کف الثوب جو ہے وہ پینٹ فولڈ کرنا یا پھر شلوار اٹھانے کو کف الثوب ہی کہتے ہیں، اور یہ کف الثوب جو ہے یہ نماز میں منع ہے، تو کیسے منع ہے؟ آپ لوگوں کا فتویٰ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسبال جو ہے وہ نماز میں وہ حرام ہے، تو اگر ایک بندہ حرام سے بچنا افضل ہے بجائے اس کے کہ ہم اسے مکروہ تحریمہ سے بچاتے رہیں اور حرام پر اس کو مبتلا کرتے رہیں۔ اب ہمارے عوام جو ہے وہ سارے عوام، ہمارے اکثر و بیشتر علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے،
فلاں عالم صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ کف و صوب منع ہے، اور کف و صوب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا شلوار جو ہے وہ فولڈ ہو، یا آپ نے شلوار اوپر کو چھڑایا ہو، یا تہبند کو فولڈ کیا ہو، فلہٰذا یہ نماز سے باہر بھی منع ہے اور نماز کے اندر بھی منع ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے اندر یہ فعل کرنا منع ہے، یعنی آپ نماز میں کھڑے ہو اور فولڈ کرنا شروع کر دیں، منع ہے۔ لیکن نماز سے پہلے آپ اپنی شلوار کو اس پوزیشن پر لائیں کہ آپ کے ٹخنے جو ہے وہ کھلے ہو، آپ کا کوئی اسبال نہ ہو۔ اور ایک عام طور پر یہ بھی ملاحظہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اپنے دونوں پانچوں کو اوپر کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں پانچوں کو وہ اوپر کی طرف، شلوار کے دونوں پانچوں کو اوپر کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ بھی عمل کثیر کے اندر ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اس کی معنی ہرگز یہ نہیں ہے کف و صوب کے معنی کہ شلوار فولڈ کریں یا پھر تہبند فولڈ کریں یا پھر آپ پینٹ فولڈ کریں۔ برائے مہربانی علماء کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اس مسئلے پر ایک دفعہ پھر سے تحقیق کر لیں اور لوگوں کو اس حرام فعل سے بچائیں جو ہمارے علماء کے کہنے کی وجہ سے وہ لوگ اس حرام فعل پر مبتلا ہے، جو اپنے ٹخنوں کو وہ چھپا کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر دلیل بھی علماء کرام یہی دے دیتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز ایک اور کلپ اس پر بناؤں گا کہ کیا تکبراً یہ تکبر ہے یا نہیں ہے، کہ شلوار کو اٹھانا تکبر ہے یا نہیں ہے، یا کن لوگوں کے لیے تکبر ہے کن لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔